قوم کا تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ شیطان تھا جو اپنی طرف آپ کو متوجہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ فرمایا کہ آگے جو بڑھیا عورت نظر آئی یہ کون تھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بڑھیا عورت یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا کی عمر بھی اتنی باقی ہے جتنی اس عورت کی بڑھیا کی عمر باقی ہے۔ بڑھیا اتنا بوڑھی ہو چکی ہے کہ موت کے قریب ہے، اور دنیا بھی ختم ہو چکی ہے، دنیا کا بھی اب اختتام ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے بیت المقدس کے سامنے پہنچے۔ جب بیت المقدس کے سامنے پہنچتے ہیں تو آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواری سے اترے۔ جب سواری سے اترے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کی رسی کو پکڑ کے ایک پتھر تھا، اور پتھر کے اوپر ایسے انگلی لگائی تو وہ پتھر کو سوراخ ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس رسی کے ساتھ اس براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ یہاں پر آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف، سواری کو باندھنا رسی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کوئی چیز بھی آپ نے اپنی چیز یا کوئی سواری یا کوئی اپنا کوئی بھی ساز و سامان ہے آپ رکھتے ہیں اس کو محفوظ رکھو، تالا لگا کے رکھو، اور اس کو اپنے احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھ کے پورا اس کو سنبھال کے رکھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ فرمایا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام چاہتے تو سواری کو ایسے چھوڑ دیتے، جبرائیل علیہ السلام چاہتے تو باندھ کے نہ کھڑا کرتے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ توکل علی اللہ کرنا ہے تو پہلے اپنی چیزوں کو صحیح معنی میں سواری ہے اس کو تالا لگا لو، اس کو محفوظ کھڑا کر کے پھر توکل اللہ کر کے آگے ہو۔ تو فرمایا کہ جب سواری کو باندھ دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سامنے بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی کے اندر آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اندر تشریف لے گیا۔ جب اندر گیا تو تحیت المسجد ادا کی۔ فرمایا آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسجد کے اندر آؤ، اگر نماز کا وقت باقی ہے تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کر لیا کرو، یہ بھی مسجد کا ایک تحفہ ہے۔ فرمایا جب میں اندر گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو ذکر کر دوں، جس طرح بیت اللہ کی فضیلت ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت المقدس مسجد اقصی کی بھی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں نماز انسان پڑھ لے، ایک نماز پڑھے گا اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ اگر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو 25 نمازوں کا اس کو اللہ اس میں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، بڑی مسجد جامع مسجد میں جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے اور بڑی جامع مسجد ہے وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو 500 نماز ادا کرنے کا اللہ اس میں اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بیت المقدس میں 1 نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 25,000 نماز ادا کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو مسجد نبوی کے اندر 1 نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 1 نماز کے بدلے 50,000 نماز ادا کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جو بیت اللہ کے اندر 1 نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اسے 1,00,000 نماز ادا کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح اور مساجد کی فضیلت ہے تو فرمایا کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ بین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ رہا،
اور جب آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، اس طرف نماز پڑھا کرو، تمہارا یہ بیت اللہ ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیت المقدس میں پہنچا دیکھتا ہوں نورانی شکلیں، بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی ہستیاں نظر آتی ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، جن کے چہروں پہ نورانیت نظر آتی ہے. یا رسول اللہ، جب جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہستیاں ہیں دیکھتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو پہچانتے ہیں؟ هل تعرف من هؤلاء، یہ کون ہے، ان کو آپ پہچانتے ہیں؟ آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں پہچانتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندر داخل ہو گئے دیکھتا ہوں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کو دیکھتا رہ جاتا ہوں. فرمایا کہ پھر فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتہ اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتہ اذان دیتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے صفیں درست ہو جاتی ہیں، سارے جو بزرگ ہستیاں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی تھیں سب صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی سوچ رہا تھا، سارے سوچ رہے تھے کہ آج مصلی پہ کون کھڑا ہوگا اور کون انہیں نماز پڑھے گا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا جبرائیل جی رب جلیل جب میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دے. فرمایا آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. اور امامت کے بعد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنا اپنا آ کے تعارف کرایا. آدم علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا اپنا تعارف کرایا. فرمایا کہ جب میری باری آئی تو میں نے بھی اپنا تعارف کرایا. الحمدللہ الذی ارسلنی، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور تمام لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا. فرمایا بشیرا و نذیرا، اور فرمایا کہ خوشخبری بھی سنانے والا ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں. جو اچھے اعمال کر کے آئیں گے، نیک اعمال کر کے آئیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کے آئیں گے اور اچھی زندگی بسر کر کے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری سناؤں گا. اور فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر کے آئیں گے، اپنی منچاہی زندگی گزار کے آئیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کے آئیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے آئیں گے، نافرمانیاں کر کے آئیں گے، اپنی زندگیاں گناہوں میں ڈبو کے آئیں گے، تو فرمایا کہ ان کے لیے پھر ڈرانے والا بھی ہوگا. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تعارف فرمایا. تعارف کرانے کے بعد ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، سیرت حلبیہ کتاب ہے، اس نے ایک روایت لکھی ہے بہت لمبی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو سفیان جو اس وقت مکے کا سردار تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفر کی حالت میں تھا، روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے کھڑا ہے. اس نے پوچھا کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے آپ کو نبی کہلواتا ہے، کہتا ہے میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کا کوئی تعارف کراؤ. بہت سارے اس نے سوالات کیے، جو مختصر یہ ہے، اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے. تو ابو سفیان نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی اس نے کہا کہ وہ نبی ہے جو آپ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں. ابو
ایک بات کروں گا، اعوذ باللہ وعاذ اللہ، اس کا ذہن تھا کہ اسلام کے اندر کمی آ جائے گی، تو کہنے لگا بادشاہ روم کو، ہٹلر کو، کہ وہ ایسی ہے جو کہتی ہے میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، پھر ساتوں آسمان پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کی، گفتگو کی، پھر وہاں سے واپس آیا۔ کیا آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ یہ ہو سکتا ہے جو بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان جو 40 دن کم و بیش راستہ پیدل کا سفر ہے، 40 دن لگ جاتا ہے آتے جاتے، تو یہ کہتا ہے رات و رات ہو گیا؟ عقل مانتی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ عقل تو نہیں مانتی۔ پھر وہ اور تھوڑا تکڑا ہوا کہ میری بات تکڑی ہوگی ہے اس کے سامنے، اس کے ذہن میں لگ گیا میری عقل تو نہیں مانتی بھائی، اتنا سفر، اور وہ کہتا ہے رات و رات ہو کے میں وہاں سے یہاں آ گیا اور بیت المقدس سے عاشق اللہ تک بھی پہنچا، سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچا، اللہ سے ملاقات کی، گفتگو کی، واپس آیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو کہنے لگا عقل تو اس بات کو نہیں مانتی۔ اس کے بعد اسی وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک عالم عیسائی کھڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلام، مجھے اجازت دے دیجیے، میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ بات ہے، یہ جو ابو سفیان آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عیسائی کہنے لگا یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ بادشاہ نے کہا آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ہوتی ہے۔ رات جب میں دروازے بند کرنے لگا، سارے دروازے بند کیے، ایک دروازے پہ زور لگا کے تھک گیا، وہ دروازہ بھی بند نہیں۔ پھر میں نے باہر سے 2-3 آدمی اور بلائے کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤں تاکہ مل جل کے ہم دروازہ بند کریں۔ جب دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، بیت المقدس کا وہ فلاں دروازہ جو ہے نا وہ بند نہیں ہوا۔ ہم نے یہ سمجھا دیوار نیچے بیٹھ گئی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ جب ہم کوشش کر کے تھک گئے، دروازہ بند نہ ہوا، ہم نے یہ سوچا کہ اب صبح جو ہے مستری کو، کاریگر کو بلائیں گے، اس کو بنوائیں گے، پھر میں چلا گیا۔ تو وہ عیسائی کہتا ہے بادشاہ سلامت، جب میں صبح آیا میں دیکھتا ہوں وہ دروازے جن کو بند کر کے گیا تھا، وہ دروازہ جو رات کو بند نہیں ہوا تھا، بند کر کے تھک گئے تھے، اردو کو بلا کے آیا، پھر بھی بند نہیں ہوئے، جب صبح آتا ہوں وہ دروازہ بند ہوا کھڑا ہے۔ پھر میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے تو بند نہیں ہوتا تھا، رات اتنے بندے مل کے ہم نے بند کرنے کی کوشش کی، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اب یہ کیا ہے کہ اب صبح جب بند بھی کرتا ہوں تو صحیح بند بھی ہو جاتا ہے، کھل بھی جاتا ہے۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے ایک ایسا پیغمبر آئے گا، ایک ایسا محبوب آئے گا، سرور کائنات آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، امام الکل آئے گا، امام الملائکہ آئے گا، وہ راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس جائے گا، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کر کے سدرۃ المنتہا اللہ سے ملاقات کر کے آئے گا، اور اسی بیت المقدس آیا ہے رات کو، اور یہ دروازہ جو بند نہیں ہوا یہ تو رب کی قدرت تھی، یہ رب کی قدرت کی نشانی تھی، رب کی قدرت تھی کہ رب نے حکم کر دیا تھا کہ دروازے کو تو نے بند نہیں ہونا، آج میرا محبوب بنا۔ رب نے دروازے کو روک دیا کہ اب تو نے بند نہیں ہونا۔ یہ ابو سفیان جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ایسا پیغمبر ہے، ایسا نبی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ راتوں رات میں بیت اللہ سے مسجد اقصی گیا، یہ اسی رات کا واقعہ ہے، اسی رات کی بات ہے جس رات وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی اور وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔
تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ عیسائی کہنے لگا، عالم عیسائی تھا، کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اسی رات کا واقعہ ہے، اور میں گواہ ہوں کہ وہ نبی بھی سچا ہے، وہ محبوب بھی اللہ کا سچا ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ ایسا نبی آئے گا اور آ کر فرمایا کہ بیت المقدس میں آئے گا، بیت المقدس سے پھر اگلا آسمانوں کا سفر شروع ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ ہوگا۔ تو جہاں بھی اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر کسی نے بھی انگلی اٹھائی، ابو جہل نے اٹھائی، ابو لہب نے اٹھائی، تبت لک یا محمد، تو اللہ تعالیٰ تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا کہ اس ابو سفیان نے ایک اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، ایک بات کو پکا کرنے کے لیے اس بادشاہ کا ذہن بنا رہا تھا، لیکن اس عالم عیسائی نے اٹھ کے سارا واقعہ سنا کے اس کی بات کو بے کمزور اور ختم کر دیا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اور واقعی اسی رات یہ بیت المقدس آیا ہے، اور اسی رات وہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ ہم سارے مل کے دروازہ بند کرنے کی کوشش تھی، لیکن رب کا حکم تھا کہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے جب آئے واپس تو کفار مشرکین یہی اعتراض کرنے لگ گئے۔ جب آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تو کفار مشرکین نے کئی سوالات کیے، اور سوالات جب کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ بندہ ایک جگہ پہ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ دیر کے لیے بیت المقدس گئے، انہوں نے یہ نہیں شمار کر لیا اس کے شاطیر کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں۔ وہ جو تھا کفار مشرکین کا سردار اور کفار سارے مل کے سوالات کرنے لگے کہ آپ ادھر گئے ہیں، اور ادھر جب گئے تھے تو دروازے کتنے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب رحمت للعالمین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمت للعالمین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے ہٹا دیے۔ اللہ کے نبی خود اپنے زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میں جب پردے ہٹ گئے مجھے ایسے پتہ چلتا کہ بیت المقدس کو میں دیکھ رہا ہوں، مسجد اقصی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سوالات کرتے گئے، میں محمد ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا گیا۔ تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ رب العزت سے پوچھا یا رب العالمین جب معراج سے واپس جاؤں گا تو میرے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جب آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ واقعہ سنایا کفار مشرکین کو، تو ابو جہل فوراً دوڑتے دوڑتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے بات بتا دو، آخری باتیں ختم کرتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ایک راتوں رات ایک انسان بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کر کے سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے واپس آ جائے، راتوں رات ہو سکتا ہے تھوڑے حصے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عقل تو نہیں مانتی اس بات۔ تو پھر اس کو اور بات کو موقع مل گیا ابو جہل کو، میں نے بات کر دی ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے عقل نہیں مانتی، آج یہ بھی اس کا دوست ہے ملنے والا ہے، یہ بھی مان جائے گا کہ یہ غلط بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے واقعہ معراج بیان کر رہے تھے، کفار مشرکین نہیں مان رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل تو نہیں مانتی اس بات کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کا یار، آپ کا دوست یہی دعویٰ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، ستارے گر سکتے ہیں، لیکن میرا یار محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق یہ صداقت اور تصدیق جو کی تھی، اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے معراج کا سفر، آسمانوں کا جو سفر ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔